اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، زاری یعنی رقت گڑ گڑا کر، اور ڈر سے اور بے آواز نکلے زبان سے، صبح اور شام، اور غافلوں میں نہ ہونا. بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بولتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. یہ سورہ اعراف کی آخری آیت ہے اور یہ آیت سجدہ ہے. یہاں پہ جو ہے پہلا سجدہ قرآن شریف کا آتا ہے 9ویں پارے میں. تو ہم نے چونکہ یہ آیت سجدہ سنی سنائی تو ہمارے اوپر اب سجدہ کرنا واجب ہو گیا، لہٰذا درس کے بعد آپ حضرات ضرور بالضرور سجدہ تلاوت فرما لیجئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر کرو، یاد کرو. فرماتا ہے ذکر کرو، اور کس کا ذکر کرو؟ ربک، اپنے رب کا ذکر کرو. اب ربک میں دیکھیے دو چیزیں سمجھ میں آ گئی. ایک تو ذکر کرنا ہے، کس کا کرنا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی کرنا ہے، رب کا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے، رب کا ذکر کر رہے، کیوں کرنا ہے رب کا ذکر؟ اس کا جواب بھی ربک میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا، میرا ذکر کرو. کیوں؟ کیونکہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں. جو جس کے پاس پلتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے پالنے والے کی تعریف کرے، اپنے پالنے والے کا چرچا کرے، اپنے پالنے والے کا ذکر کرے. تو اللہ تعالیٰ حقیقی پالنے والا ہے، پالنہار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذکر کرو. کس کا؟ اپنے رب کا. میں تمہارا معبود بھی ہوں، تمہارا رب ہوں، سب کچھ ہوں، اس لیے تم ذکر کرو میرا. کیسے کرو؟ فی نفس کا، اپنے دل میں. اپنے دل میں کریں گے. نفس کے معنی آتے ہیں ذات کے، نفس کے معنی آتے ہیں دل کے، نفس کے معنی آتے ہیں خون کے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، بہت نفس ہے، لیکن یہاں پہ نفس مراد دل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو. ہمیشہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. یاد جب ذکر کریں گے کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے تضرعا وخیفہ، تضرع کے ساتھ اور خیفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. تضرع معنی رو کے، گڑ گڑا کر، گریہ و زاری کر کے، اور خیفہ یعنی ڈر سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بھی ذکر کرے عاجزی انکساری کے ساتھ کرنا چاہیے، اور دل میں ڈر سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے ہمیشہ رہنا چاہیے، آہستگی کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بے آواز نکلے زبان سے. اس طرح بھی ذکر کرو. ذکر خفی کی دو قسمیں ہیں. ذکر خفی آہستہ ذکر کرنے کی. ایک ہے آہستہ ذکر کرنا کہ انسان ذکر کرے اور اس کی آواز صرف اس کے کانوں تک سنائی دے، اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے، سب سے پہلے سمجھے ذکر جہر، یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا، خود بھی سنیں دوسرے لوگ بھی سنیں، اس کو کہتے ہیں ذکر جہری. اور ذکر خفی کی دو قسمیں ہیں. ایک ذکر خفی کی ایک قسم تو یہ کہ ذکر اس طریقے سے اللہ کا تعالیٰ کا کرے کہ خود کو سنائی دے، اس کو کہتے ہیں ایک ذکر خفی کی ایک قسم. خود کو سنائی دے، دوسرے کو سنائی نہیں دے رہا. اور ایک ہے
کہ انسان ایسا اللہ کا ذکر کرے کہ اس کو خود بھی نہ سنائی دے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ ذکر کر رہا ہے، دل کا دل میں ذکر کر رہا ہے، تو اس کو فکری ذکر کہتے ہیں۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، فکری ذکر۔ اسی لیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں۔ تو یہ کیا ہے؟ ذکر خفی کی دوسری قسم ہے، فکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا، بے آواز نکلے زبان سے ذکر کرو، زبان سے، تو اس کا مراد ذکر خفی کی جو پہلی قسم ہے، یعنی اتنی زور سے ذکر کرنا کہ خود آواز اپنے کان تک سنائی دے، اس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ذکر خفی کرو، رو کے کرو، گڑ گڑا کے کرو، ڈر سے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صبح شام کا ذکر خاص طور سے کیوں کیا؟ کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک کسی بھی طرح کی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اور شام میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے سورج غروب ہونے تک کسی بھی طرح کی نفلی عبادت، نفلی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم نماز نہیں پڑھ سکتے، لہذا تم کیا کرو؟ ذکر کرو، صبح شام کیا کرو؟ ذکر کرو۔ ان وقتوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب آپ دیکھیے صبح شام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ صبح اس لیے ذکر کرو کہ تاریکی چلی گئی اور روشنی تمہارے درمیان آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تاریکی تمہارے درمیان سے ختم فرمائی اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے روشنی میں لے کے آیا، تو یہ تم تاریکی سے ختم ہو کے روشنی میں آئے، اس لیے تمہارا حق، تم کو حق بنتا ہے کہ جس نے تم کو روشنائی دی اس کا تم ذکر کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم رات میں سو گئے تھے تو سو جانا ایک طریقے کا مرنا ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رات میں سو گئے تھے تو ایک طریقے سے تم مر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو جگا کے زندگانی تم کو عطا فرمائی، اس لیے اللہ کا ذکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ شام میں کیوں کرو؟ اب یہ جو دن ہے وہ چلا جا رہا ہے، رات آ رہی ہے۔ رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ رات میں انسان سوتا ہے، رات میں انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، رات کے ذریعے انسان اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہے، اطمینان پہنچاتا ہے۔ تو انسان رات میں سوتا ہے، زندگی یہ دن بھر کی ساری تھکان رات میں جب سوتا ہے تو صبح اٹھتا ہے اپنے آپ کو بالکل اطمینان بخش، مطمئن اور بالکل فریش محسوس کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، رات تمہارے لیے باعث تسکین ہے، رات آ رہی ہے، اس لیے دن جا رہا ہے اور تم کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو تم کو رات ملنے والی ہے، کیونکہ رات میں جب انسان سو جاتا ہے ذکر نہیں کر سکتا، اس لیے رات آنے سے پہلے اپنے وقت کو گزارو۔ یہ جو وقت ہوتے ہیں صبح کا اور یہ شام کا، یہ دعا کے قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے صبح شام کا ذکر فرمایا۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں صبح شام سے مراد ہر وقت ہے، ایسا کہ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں صبح شام، یہ شخص جو ہے یہی کام کرتا رہتا ہے، یعنی ہر وقت یہ اسی کام میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے فرما رہا ہے صبح شام یعنی ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، چاہے ذکر جہری کرو، چاہے ذکر خفی کرو، چاہے ذکر فکری کرو، جس میں ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ایسا وقت تمہارے زندگی کا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس میں تم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہو۔ ذکر جہری نہیں کر پا رہے ہو، ذکر خفی کرو، ذکر خفی نہیں کر پا رہے ہو، ذکر فکری کرو، چاہے جیسا ذکر کرو لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی، کیوں ذکر کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی فضیلت بیان فرما رہا ہے کہ ذکر کتنی عظیم چیز ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ایک شان نزول ہے
کہ جو کفار و مشرکین تھے اسلام قبول نہیں کرتے تھے، بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ سجدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے سجدہ کرنا عار تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ کرنا اپنے لیے توہین سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فرماتا بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ذکر یہاں پہ فرما رہا ہے، مقرب فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پہ اولیاء اکرام بھی داخل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ جو ہے، یعنی جن کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا عظیم ہے، بڑا بلند و بالا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ لا یستکبرون عن عبادتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ ذکر کرتے ہیں زبان سے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبان سے بھی ذکر کرتے ہیں، اپنے بدن سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیسے؟ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے میں عار نہیں سمجھتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرمائے بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہے اس کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا توہین نہیں سمجھتے، فخر سمجھتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے۔ یہ جو عبادت کا ذکر آیا ہے یہاں پہ بدنی عبادت مراد ہے، عبادت بہت طریقے کی ہوتی ہے، یہاں پہ بدنی عبادت یعنی وہ بدن کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قیام کے ذریعے، رکوع کے ذریعے، سجدے کے ذریعے عبادت کرنے کو تکبر نہیں سمجھتے، اس کے ذریعے تکبر نہیں کرتے، توہین نہیں سمجھتے، بدن کی عبادت تو کرتے ہی ہیں۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی پاکی بولتے ہیں، تسبیح بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ماننا اور اس کی ہر عیب سے پاکی بیان کرنا، اس کو تسبیح بولتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زبان سے تسبیح بیان کرتے ہیں اور بدن سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ آیت سجدہ جو قرآن شریف میں آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آتی ہے یہ آیت سجدہ؟ تو آپ نے جب اس کا ترجمہ سمجھا ہوگا، شان نزول جو بیان کیا گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آیت سجدہ جو آتی ہے کہ جہاں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ یعنی کفار و مشرکین توہین سمجھتے تھے، عار سمجھتے تھے کہ ہم سجدہ نہیں کرتے اس لیے ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار و مشرکین سجدہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا تم کیا کرو؟ سب سجدے میں گر جاؤ۔ یہی وجہ ہوتی ہے آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ذکر ہمیشہ کرتا رہنے کی ہر وقت توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی جو ہم نے جتنی بھی قرآن شریف کی تفسیر سنائی، مولا تعالیٰ سورہ انفال جو ہمارا ختم ہوا، تیری بارگاہ میں التجا ہے مولا تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کو ہمارے لیے نجات کا راستہ بنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔